بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ ایکسکیوز می جناب مشتاق منہاس صاحب، ایک تو آج میری طبیعت خراب ہے، اکثر اب میں بیمار شمار رہنا شروع ہو گیا۔ عمر کا تقاضا بھی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دن تو سارا خبروں سے بھرپور رہا، معاملہ وہی امریکہ کا ہے، بڑھتے ہوئے یعنی پاکستان پہ دباؤ ہے، میزائل بھی آج ایک اور گرا دیا انہوں نے، ہمارے دوستوں نے۔ میزائل نے ہمارا بیان نہیں پڑھا تھا ہمارے چیف صاحب کا؟ میزائل ان پڑھ ہوتا ہے۔ اچھا وہ جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ پھول توڑنا منع ہے لکھا ہے باغ کی دیوار پر، یہ مگر پڑھنا ہے مشکل ان پڑھ ہوا کے واسطے، اس طرح کا کچھ تھا۔ تو میزائل بھی ان پڑھ ہوتا ہے ہوا کی طرح سے۔ اینی وے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہماری مسلسل کمٹمنٹ اپنے سننے والوں سے جا رہی ہے کہ جی آپ یہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں تو جمعہ کا دن آپ کا دن ہے، آپ جو ہیں اب ایک تو اپنا ٹیلی فون نمبر بتائیں، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، میں اس کے بعد آپ کو 2 خطوط ہیں جو میں ہر صورت میں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آج زیادہ تر کالز کو آپ ڈیل کیجیے۔ بالکل میں ہی ڈیل کروں گا، بلکہ روز میں ہی ڈیل کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی سلام کرے آپ جواب بھی نہیں دیتے ان کو، اور اس وجہ سے لوگ مجھے ہی پھر کہتے ہیں کہ جی آپ کو اس لیے مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ نہیں کریں گے جواب وعلیکم السلام تو میں کہوں گا، لیکن نمبر ہے ہمارا 051-280-5031۔ آپ ہمیں کال کیجئے، آپ کے مسائل، آپ کی بات، اور ہم منتظر ہیں آپ کی کال کے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خط ہے؟ ہاں نہیں برادر، وہ جب تک کوئی ٹیلی فون آتا ہے اس سے پہلے اگر ٹیلی فون کو انتظار بھی کروانا ہو تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہے مشتاق کہ ہم اپنی حد الامکان کی کوشش کرتے ہیں بہت اسٹرکٹلی کہ ہم پرسنل مسائل کو ڈسکس نہ کریں، لیکن یہ ایک لیٹر ہے جو 4 دنوں سے میرے پاس ہے۔ یہ محترمہ نسیم اختر نے کراچی سے لکھا ہے، یہ کرنگی انڈسٹریل ایریا کی رہنے والی ہیں۔ ٹھیک۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ 12 دسمبر 1998 کو ان کے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کو حادثہ ہو گیا، اس کے بعد وہ 5 سال تک زیر علاج رہے۔ اب وہ ٹوٹلی معذور ہو کر چارپائی سے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں اور اکثر وہ بھوکے سوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایڈریس بھی لکھا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بیت المال، وزیروں کو، صدر مشرف صاحب کو بھی بہت لکھتی رہیں، یعنی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ آفر کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی ٹیم بھیج کر بھی کیمرے کے ساتھ اچانک یہ میرا ایڈریس ہے دیکھ سکتے ہیں، میرے محلے سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ ان کا نمبر ہمارے سٹاف کے پاس موجود ہے، اگر کوئی شخص ان کی مدد کرنا چاہے تو وہ ان سے رابطہ کر کے ہمارے اسی نمبر سے کانٹیکٹ کر لے۔ تو اگر ان کا کیس ایک جینون کیس اگر ہے ہونا چاہیے، کیونکہ اویرنڈی لگ رہا ہے جو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کھول کے۔ اچھا، دوسری جو ہے، اس نے بخدا میرا سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا یہ دوسرے خط سے۔ ہاں، یہ خط ہمارے نام نہیں ہے سچ، یہ ایک درخواست ہے جو کہ زونل ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف جو کہ دربار حضرت داتا گنج بخش کو لکھی گئی ہے، اس کی کاپی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بھیجی گئی ہے، چیئرمین صاحب RCP کو، سیکٹری اوقاف کو، صوبائی وزیر مذہبی امور کو بھی۔ اس میں جو بات انہوں نے بتائی ہے اس سے تو بھیا میں تو یہ نہیں اعتبار ہی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے کلیم کیا نا، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اعتکاف کے لیے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں نا، تو اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے، جو لوگ وہاں پہ رمضان کے آخری کہ جنہوں نے بہت سارے دنوں کے لیے بیٹھنا ہے نا، تو ظاہر ایک کراؤڈ ہوتا ہے تو اس میں سلیکٹ، تو اس کی قرآن اندازی کر لی جاتی ہے تاکہ ایک مخصوص تعداد سے زیادہ لوگ نہ بیٹھ سکے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جعلی قرآن اندازی ہوتی ہے، تو اس میں بھی فیوریٹزم چل رہا ہے۔ اچھا بھیا چلو، اس کے بعد جو لنگر آتا ہے وہ لنگر چوری ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بات جو ہے ویسے آپس کی بات ہے، میرے ایک دوست تھے جو کالج میں بہت نالائق ہوتے تھے، وہ پھر وہاں پہ لگ گئے محکمہ اوقاف میں، تو اکثر میں نے دیکھا، ہم ابھی بھی پڑھتے تھے ہاں، تو وہ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، تو میں کہا یار تم کیا کرتے ہو بھائی؟ کہتا جی لنگر ہی میرے کو، لنگر کی کرامات ہیں یہ ساری، میں بھی لاہور کا ہوں۔ اچھا، ایک انہوں نے سیکٹری انچارج کے بارے میں بڑی عجیب بات کی کہ وہ آپ کبھی مزار پہ وہاں گئے ہوں، ہم تو بہت جاتے رہے، ظاہر ہے میں اس شہر کا ہوں، تو اپنے بچپن میں تو ہم بہت ہی جاتے تھے وہاں پہ بہت کبوتر آتے ہیں،
بہت زیادہ کبوتر چوری کا. تو وہ کبوتر چوری کر کر کے ایک صاحب جو ہے وہاں بیچتے رہے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں ہمارے ایک تو آج ٹیلی ویژن کی رپورٹنگ ٹیم وہاں پہ جا کے بیٹھے, اور اگر ایسا ہے تو یار داتا کی نگری کہتے ہیں, داتا گنج بخش, داتا کا شہر, اور اگر داتا کے دربار پہ یہ ہو رہا ہے, فراڈ ہو رہے ہیں. ہاں ذرا وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ نوٹس لینا چاہیے, اور خود ویسے ہمیں میڈیا ٹیم تو جائے جائے. اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اکثر وہاں پہ اعتکاف پہ بھی بیٹھتے ہیں, اور جمعرات کی تو بہت ساری راتیں جو ہیں اسحاق ڈار جو ہیں نا, یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا, وہ اکثر پوری رات وہاں پہ گزارتے ہیں. ہاں تو مجھے حیرت ہے کہ ڈار صاحب کو بیٹھ کے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ لنگر چوری ہو رہا ہے. نہیں, ڈار صاحب تو بیچارے وہ جا کے اپنا کرتے ہوں گے نا, لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کو واقعتاً یار آدمی کا دل کہتا ہے, یعنی کام جاتا ہے کہ یار ایسا بھی لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اچھا نہیں وہ ساری چیزیں, لیکن آج مجھے جو کالز ایس ایم ایس اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آزاد کشمیر میں ایک حلقہ ہے دھیر کوٹ, وہاں سے پرائم منسٹر سردار عتیق احمد خان الیکٹ ہوئے ہیں. آج بڑی عجیب و غریب بات ہوئی, ویسے میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں. دھیر کوٹ میں نہیں, میں تو بات کر, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ آج تقریباً 100-150 خواتین نے پہلی مرتبہ مظاہرہ کیا وہاں پہ. وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور سخت احتجاج کیا. مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کا جو آج پبلکلی پورے آزاد کل کے اخبارات بھرے ہوں گے, وہاں پہ آج نیوز کی کیمرہ ٹیم بھی گئی ہوئی تھی. میں نے ان سے بھی پوچھا, معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر پرائمری ٹیچرز کی بھرتی تھی, اور ایلیگیشن یہ ہے کہ جتنے لوگ جو ہے وہ میرٹ کی پامالی کرتے ہوئے جتنے خواتین وہاں بھرتی کی گئی, وہ سب اتفاق سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی رشتہ دار تھی. تو اس لیے آج لوگوں نے پہلی مرتبہ باہر نکل کے 1000-1500 کا مجمع تھا, انہوں نے احتجاج کیا. اور بڑی عجیب سی بات ہے ایسے کنزرویٹو معاشرے کے اندر خواتین اگر باہر نکل کے آ رہی ہیں. اچھا ابھی پہلی کال آ گئی بہاول نگر سے. السلام علیکم, نہیں بہاولپور سے, سوری جی بھیا السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی بھائی میں بہاول نگر سے بول رہا ہوں, محمد یوسف. جی بھیا آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں ورنہ آپ کی آواز نہیں ہم سن پائیں گے بھائی. اچھا سر, یہ جو امریکہ آتا ہے اور پاکستان میں بم باری کر کے چلا جاتا ہے, ہاں سر یہ تو کوئی ایک تو گنڈا گردی ہے اس کی, ہے گنڈا گردی. بالکل بھیا, یہ بالکل گنڈا گردی ہے, اسے روکا جائے. اور پاکستان کی فوج کو ہم پاکستان میں گنڈوں کو نہیں روک پائے, اپنے محلے میں نہیں گنڈے کو روک پاتے بھیا, کیا کریں. بہرحال آپ کے کنسرن کا بہت بہت شکریہ. نہیں روکنا چاہیے, یہ وہ والا گنڈا نہیں ہے. نصرت صاحب آپ کیوں اس کو, آپ بعض اوقات جو ہے نا مجھے آپ سے میں سی آئی اے کا ایجنٹ ہوں. نہیں سی آئی اے کا ایجنٹ نہیں ہے, بعض اوقات آپ ایسی نہیں, بزدل بھی نہیں ہے آپ, مجھے پتا آپ بزدل نہیں ہے, مجھے پتا. اچھا میرا کیا مسئلہ ہے, میں آپ کو پتہ نہیں, آپ پتہ نہیں محتاط ہو گئے یا عمر کا تقاضا ہے, مجھے یہ بتا, آپ کبھی اس طرح کے محتاط نہیں تھے, پتہ نہیں کیا بات ہے. دیکھیں جو عام گنڈا ہے نا, اس کو تو ہم کبھی اچھا برا بھلا کہہ سکتے ہیں, اور اس کو اس کے خلاف جو ہے نا معاشرے میں ایک نفرت بھی ہوتی ہے, اور اس کو تدارک بھی ہو سکتا ہے. ایک ملک مسلسل ہمارے اندرونی سرحدوں کی جو پامالی کرتا ہے, وہاں پہ آ کے ساری, حالانکہ ہم اس کے ساتھ تعاون بھی کریں. آپ کی تقریر بھی جاری رہے گی. فیصل آباد کی کال بھی لے لیں. السلام علیکم. ظلم ہے یہ. جی وعلیکم السلام نصرت بھائی, میں میاں جاوید بول رہا ہوں. جی بھیا. جی اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں, مہنگائی کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ صحیح بات ہے, بالکل مہنگائی کی بات, مہنگائی کے بارے میں. اچھا آج جو ہے مہنگائی کا آپ سن لیں, اس کے بارے میں بھی بالکل بات ہے, مہنگائی کی بھی سن لیں. مہنگائی کی چھوڑیں بات, باقی جو آگ لگی ہوئی ہے دکانوں پہ اشیاء صرف کی جو ہے, آج رمضان بھی ہے, پوری دنیا میں اگر ہندوؤں کا کوئی تہوار ہوتا ہے, کوئی مہینہ ہوتا ہے, کرسچنز کا ہوتا ہے, چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. رمضان میں آج ہمارے جو ایک ہماری جو بولتا پاکستان کی ٹیم کے انتہائی اہم رکن آج انتصار صاحب گئے رمضان سستا بازار میں خریداری کرنے کے لیے, واپس آئے سر پکڑ کے بیٹھے. میں نے کہا انتظار کیا ہوگا, کہنے لگے بھائی ایک تو ریٹ لسٹ, اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں جہاں پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے, پریزیڈنٹ صاحب بھی ماشاءاللہ الیکٹ ہو کے آئے, انہوں نے کہا کہ جو ڈی سی بھی ہے, ڈی سی بھی یہاں پہ ہوتا ہے, جو ریٹ لسٹ لگی ہے اس سے 30 روپے سے 50 روپے زیادہ فروخت کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ ضلع انتظامیہ تو ایسے ایک ریٹ لسٹ دے دیتی ہے, ہمیں مال جتنا پیچھے منڈی سے ملتا ہے ہم اسی کے حساب سے بیچیں, لینا ہے لے, نہیں لینا تو چلے جائیں. راولپنڈی سے کالر. جی السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے, کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی سر یہ میری شہزاد بات کر رہا ہوں. جی جی سر یہ میری آصف علی زرداری صاحب سے ایک آپ لوگوں کے تھرو ایک میسج ہے کہ سر دیکھیں ابھی تک جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان میں سے کسی پہ بھی